بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الا من تاب و آمن، الا مگر سوائے اس شخص کے من تابہ جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لے کے آیا، و عاملہ اور عمل کیے، عمل صالحا نیک عمل اور نیک اعمال کیے، نیک عمل کیے، فاولئک تو پس یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ اللہ بدل دے گا، سیئاتہم ان کی برائیوں کو حسنات بھلائیوں سے، وکان اللہ اور اللہ ہے غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے اپنے نیک بندوں کی صفات خطاب یا عباد اللہ یا عباد الرحمن کہہ کے ارشاد فرمائی، پھر ان کے وہ وصف کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد جو لوگ کفر پر اڑے رہے، جو نافرمانیوں پہ اڑے رہے، ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب اور اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، جن کی سیئات کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس استثناء سے معلوم ہوا کہ کافر اور مشرک کے لیے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو بھی کوئی کفر سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کفر سے توبہ کرنے کے بعد اس کی سابقہ تمام نافرمانیاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ اس کی تمام نافرمانیاں پہلے جو ہیں وہ معاف فرما دی جائیں گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اے عمر کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے تھی۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ سبحانہ کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو علیحدہ رکھ لو، لہذا اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں دن ایسے ایسے کام کیے، تو وہ اقرار کرے گا، منکر نہ ہوگا، اس بات سے ڈرتا ہوگا کہ بڑے گناہ باقی ہیں، وہ سامنے لائے گے تو کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی دے دو۔ یہ سن کر خوشی کی وجہ سے اور یہ جان کر کہ ہر گناہ پر ایک نیکی مل رہی ہے، یوں کہے گا کہ ابھی میرے گناہ اور باقی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ گناہ بھی پیش کیے جائیں اور ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی دی جائے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہنسی آئی کہ آپ کی مبارک داڑھی نظر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا یہ مطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ہر گناہ کی جگہ ایک ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے گا، اور یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا، کیونکہ برائی کبھی اچھائی نہیں بن سکتی، نہیں کہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا، کیونکہ برائی کبھی اچھائی نہیں بن سکتی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ معاصی توبہ کے ذریعے ختم کر دیے جائیں گی،
اور ان کی جگہ بعد میں آنے والی طاعت لکھ دی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ کی رضا وہ جیسا چاہے، بس اللہ تعالیٰ کو مطلوب انسان کی سچے دل سے توبہ ہے۔ ومن تابہ و عاملہ صالحً، ومن تابہ اور جو کہ توبہ کرے، و عاملہ صالحً اور نیک اعمال کرے، فإنہ یتوب الی اللہ، تو پس اس نے توبہ کی، رجوع کیا الی اللہ، اللہ کی طرف، متابہ رجوع کے مقام پر، تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا مقام پایا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے سو وہ اللہ کی طرف خاص طور پر رجوع ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے۔ ومن تابہ وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابہ، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور نیکی پر رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ گناہ کرتے جاؤ، ساتھ ساتھ توبہ کرتے جاؤ، اپنے آپ کو دھوکہ دو، دوسرے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دو، فریب دو۔ اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر توبہ کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور پھر ان جھوٹے کاموں کے نہ کرنے کا اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے اور اپنے آپ کو آخری دم تک گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے توبہ کا طریقہ۔